السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اسلامی حکومت کے اہداف میں اسلامی نظام کے ایسے حصول و ضوابط کو قائم کرنے کا اہتمام کرنا بھی ہے جو اسلامی معاشرے کو قائم کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ ان اہم اصول و ضوابط میں سے ایک چیز عدل و مساوات ہے۔ چنانچہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبوں میں لوگوں کے نام یہ پیغام جاری کیا: بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، مومن اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے، انشاءاللہ میں قوی کے خلاف ضعیف کے ساتھ ہوں اگر وہ مظلوم ہے۔ آپ کی سیاست عدل کی اعلیٰ شکلوں پر قائم تھی، چنانچہ آپ نے والی کوفہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو آپ کے ماں شریک بھائی تھے، اس وقت حد جاری کی جب ان کی شراب نوشی کی شہادت لوگوں نے دی، اور پھر اس عہدے سے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر فرما دیا، کیونکہ اہل کوفہ سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تولیت سے متفق نہ ہوئے۔ ان کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ آئیں گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ اپنے ایک خادم پر کسی وجہ سے ناراض ہوئے اور ان کی گوشمالی کر دی۔ اس کی وجہ سے رات کو آپ کو نیند نہ آئی، یہاں تک کہ اس خادم کو اپنے پاس بلایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ اپنا بدلہ لے اور ان کے کان کی گوشمالی کرے۔ خادم نے شروع میں انکار کیا، لیکن جب دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بضد ہیں تو اس نے بدلے میں ان کے کان کی گوشمالی کی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آئی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتساب کا خود اہتمام فرمایا اور ان پر دوسروں کو بھی مامور کیا۔ آپ نے خود اس فریضے کو مختلف مواقع پر ادا کیا۔ محمد بن جعفر کو جب زعفرانی رنگ کا لباس زیب تن کیے ہوئے پایا تو ان پر احتراز کیا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے ارادے سے مکہ کی طرف کوچ فرمایا اور ادھر محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آ گئی۔ انہوں نے ان کے ساتھ مدینہ میں شباشی کی اور پھر صبح حج کے لیے روانہ ہوئے۔ ان پر خوشبو کے اثرات تھے اور گاڑے زعفرانی رنگ کی چادر زیب تن کیے ہوئے تھے۔ پھر اسی حالت میں مقام و ملل پر جا کر قافلہ حج سے ملے۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو ڈانٹا اور فرمایا: تم زعفرانی رنگ کا لباس پہنے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شطرنج کھیلنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان کے مہروں کو جلا دینے اور توڑ دینے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ امام بقی رحمۃ اللہ علیہ نے زبید بن سلد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا: لوگوں، شطرنج سے بچو، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، پس جس کے پاس بھی یہ ہو اسے وہ جلا ڈالے یا توڑ دے۔ دوسری مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے فرمایا: لوگوں، میں نے تم سے شطرنج سے متعلق کہا تھا، لیکن تم نے اس کو نکال باہر نہیں کیا۔ میرا ارادہ ہے کہ میں کسی کو حکم دوں وہ لکڑیوں کا گٹھڑا لائے اور پھر اسے ان لوگوں کے گھروں کو بھیجوں جن کے گھروں پر آلات ہیں، پھر ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں۔ سنن نسائی اور سنن بقی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: شراب سے بچو، یہ ام الحبائس ہے۔ گزشتہ قوموں میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا۔ ایک عورت نے اس پر فریفتہ ہو کر اس کو گمراہ کر دیا۔ اس نے اس شخص کے پاس اپنی لونڈی کو بھیجا۔ اس نے آ کر اس عابد شخص سے کہا کہ وہ خاتون آپ کو گواہی کے لیے بلا رہی ہے۔ یہ شخص اس لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے قصر میں پہنچا تو جب دروازے سے گزرتا یہ لونڈی اس دروازے کو بند کرتی جاتی، یہاں تک کہ وہ ایک حسن و جمال کی پیکر خاتون کے پاس پہنچا۔
اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کا مٹکا تھا۔ اس حسین نے اس عابد سے کہا کہ میں نے تمہیں شہادت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم یا تو مجھ سے صحبت کرو، یا ایک پیالہ شراب نوش کر لو، یا اس بچے کو قتل کر دو۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ شراب پی لی۔ اس نے کہا مجھے ایک پیالہ شراب دے دو۔ جب اس نے ایک پیالہ شراب پیا تو اس نے دوسرا مانگا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کیا۔ لہٰذا لوگوں، شراب سے بچو۔ اللہ کی قسم، ایمان اور شراب نوشی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ضرور نکل باہر ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبات میں قیامت کے بارے میں درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کام کرے اور قبر کی تاریکیوں کے لیے اللہ کا نور حاصل کرے۔ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اسے قیامت کے دن اندھا نہ اٹھایا جائے، حالانکہ وہ دنیا میں بینا تھا۔ حکیم شخص کے لیے جامع کلمات کافی ہیں۔ بہرا دور سے پکارا جاتا ہے، جان لو اللہ جس کے ساتھ ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس کے خلاف اللہ ہو وہ اللہ کے بعد کس سے امیدیں باندھ سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے سینگ جانوروں کو سینگ والے جانوروں سے بدلہ دلایا جائے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کتاب و سنت کے اکابر علماء صحابہ میں ہوتا ہے، اور عنقریب ہم آپ کے قضائی، مالی، جہادی اور فقہی اجتہادات کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم کے اتباع کے انتہائی حریص تھے۔ چنانچہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عدی بن خیار نے انہیں خبر دی کہ مسعور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے ان سے کہا تم اپنے ماموں امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید بن عقبہ کے بارے میں کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ ان کے کیے پر لوگ آپس میں کثرت سے چیمگوئیاں کر رہے ہیں۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک روز جب امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے، میں آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا مجھے آپ سے کام ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، میں اللہ کی تم سے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں یعنی عبداللہ واپس آ گیا۔ جب نماز ہو گئی تو میں مسعور اور ابن اسود کے پاس جا بیٹھا اور انہیں اس کی خبر دی۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب میں ان دونوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ امیر المؤمنین کا فرستادہ آ پہنچا۔ ان دونوں نے مجھ سے کہا اللہ کی ابتلا میں تم پڑ گئے۔ میں امیر المؤمنین کے پاس چل پڑا اور جب آپ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا تم ابھی کیا نصیحت کرنا چاہتے تھے؟ حمد و صلات کے بعد میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، تو آپ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نقش و قدم کو آپ نے دیکھا ہے۔ لوگ ولید کے سلسلے میں کثرت سے باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ پر حق ہے کہ آپ اس پر حدی شرعی نافذ کریں۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے۔